روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہاں آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں اور بعد میں پھر یہ کہتے پھرنا اے کاش میں پہلے جان لیتی۔ روزہ رکھنے والی عورتیں یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ ان 5 عورتوں میں شامل ہیں تو آپ کا روزہ صرف ایک تماشا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سخت وعید سن لیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جنت کا راستہ آپ کے لیے بند ہو چکا ہے اگر آپ نے ان 5 کاموں سے ناتا نہ توڑا۔ ابھی وقت ہے، سن لو، ورنہ قیامت کے دن آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو کسی عام موضوع پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر اس بہن اور ماں کو اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا جو اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ ہم رمضان کی رونقوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ مہینہ صرف افطار کی رنگینیوں کا نہیں بلکہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا مہینہ تھا۔ ذرا تصور کیجئے، میدان حشر کا وہ تپتا ہوا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، ہر انسان اپنی نیکیوں کی پوٹلی اٹھائے کھڑا ہے۔ ایک طرف وہ عورتیں ہیں جن کے روزے ان کے لیے ٹھنڈک بن رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بد نصیب عورتیں کھڑی ہیں جن کے چہروں پر ندامت کی سیاہی ملی گئی ہے۔ ان کے پاس 30 روزوں کا ڈھیر تو ہے، لیکن جب وہ ترازو میں رکھے جاتے ہیں تو ان کا وزن ایک پر کے برابر بھی نہیں نکلتا۔ وہ چیختی ہیں، وہ چلاتی ہیں کہ یا اللہ، میں نے تو تپتے کچن میں پیاز کاٹی تھی، میں نے تو سحری میں نیند قربان کی تھی، میرے یہ روزے آج کیوں کام نہیں آ رہے؟ تب عرش سے ایک ایسی آواز گونجے گی جو ان کی روح تک کو تھرا دے گی، اے عورت، تیرا روزہ تو صرف تیرے پیٹ کا تھا، تیری روح تو غیبت، حسد، بد زبانی اور تکبر کے زہر سے آلودہ تھی، ہمیں تیرے اس فاقے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ مقام ہے جہاں آج ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، کیا ہمارا روزہ بھی صرف ایک ڈرامہ یا رسم بن کر تو نہیں رہ گیا؟ کیا ہم بھی ان 5 بد نصیب عورتوں کی فہرست میں تو شامل نہیں ہو رہی جن کے لیے جنت کی خوشبو تک حرام کر دی گئی ہے؟ آج میں اس ویڈیو میں صرف 5 نام نہیں لوں گا، بلکہ میں آپ کے ضمیر کے بند دروازوں پر وہ دستک دوں گا کہ آپ خود پکار اٹھیں گی کہ اے کاش میں نے یہ ویڈیو پہلے دیکھ لی ہوتی۔ لیکن دوستو، ان 5 عورتوں کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ایک ایسی خاموش آفت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں میں افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر جنم لیتی ہے۔ آپ سب افطار کی دعا مانگتی ہیں، آپ سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، لیکن عین اس قبولیت کی گھڑی میں آپ ایک ایسا جملہ بولتی ہیں یا ایک ایسا کام کرتی ہیں کہ پچھلے 15 گھنٹوں کی تمام نیکیوں کا صلہ وہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے، میں اس کے بارے میں ویڈیو کے ٹھیک درمیان میں بات کروں گا، کیونکہ اسے سمجھے بغیر آپ اپنی عبادتوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ رمضان آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پچھلا روزہ اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس رمضان آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو میں نے کہا آمین۔ دوستو، ذرا سوچیں، جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسی بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اور یہ بد دعا خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو روزے کو صرف بھوک کا نام سمجھتی ہیں۔ ہم نے اپنے سجدوں کو نمائش بنا لیا، ہم نے اپنی تسبیح کو عادت بنا لیا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کا انسان آج بھی وہی پرانا اور گندا ہے۔ آج آپ سب کو کامنٹس میں یا اللہ ہمیں معاف فرما لکھنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی توبہ کا پہلا اقرار ہے۔ کیا پتہ آپ کے یہ 5 الفاظ اللہ کو اتنے پسند آ جائیں کہ وہ آپ کا نام ان 5 بد نصیب عورتوں کی لسٹ سے نکال کر جنت کی شہزادیوں کی لسٹ میں ڈال دے۔ اب میں ایک ایک کر کے ان 5 عورتوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک نیک نظر آنے والی عورت بھی جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف جا رہی ہے۔ ان میں سے پہلی عورت وہ ہے جس کے بارے میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ بہت صابر ہے، لیکن اس کی زبان کی ایک لغزش سب کچھ برباد کر رہی ہے۔ سنیں غور سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہلی عورت کی تصویر آپ کے اپنے گھر میں موجود ہو یا خدا نخواستہ وہ آپ خود ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا دل تھام کر اس پہلی عورت کے بارے میں سن لیں جس کا نام ان بد نصیبوں کی فہرست میں سب سے اوپر آتا ہے۔
یہ وہ عورت ہے جسے ہم اپنے آس پاس روز دیکھتے ہیں، شاید وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہو، شاید وہ ہماری کوئی رشتہ دار ہو، یا اللہ نہ کرے کہ وہ آپ خود ہوں۔ یہ وہ عورت ہے جو سحری میں سب سے پہلے اٹھتی ہے جب سب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچن میں جاتی ہے، آٹا گوندتی ہے، پراٹھے بناتی ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ اس نے روزہ رکھا، اس نے تسبیح پڑھی، اس نے گرمی کی تپش میں پیاس کو گلے لگایا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور پیاس کی شدت بڑھتی ہے، اس عورت کا اصل روپ سامنے آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آتا ہے، گھر میں ایک دہشت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اگر شوہر نے پوچھ لیا کہ افطاری میں کیا بنا ہے تو یہ عورت پھٹ پڑتی ہے۔ اگر بچوں نے تھوڑی سی شرارت کر دی یا بہو سے کوئی برتن ٹوٹ گیا تو اس کے منہ سے وہ کڑوے الفاظ نکلتے ہیں کہ سننے والوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایسی بدزبانی، ایسی گالی گلوچ اور ایسا تیکھا لہجہ کہ پورے گھر کی برکت دھوئیں کی طرح اڑ جاتی ہے۔ میری بہن، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے وہ روزہ کیوں رکھا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ کا پیٹ خالی رہے؟ کیا اللہ کو آپ کی اس بھوک کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں۔ روزہ تو آپ کی زبان کو لگام دینے آیا تھا، روزہ تو آپ کے لہجے میں مٹھاس گھولنے آیا تھا۔ آپ ایک طرف تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور دوسری طرف اسی زبان سے اپنے شوہر کی عزت اچھالتی ہیں، اپنی ساس کا دل دکھاتی ہیں، اپنے بچوں کو کوستی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ کلمات جو آپ کی زبان سے نکل کر دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، وہ سیدھے جہنم کے انگارے بن کر آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روزے میں غصہ آ جاتا ہے، نکاہت ہوتی ہے، اس لیے زبان قابو میں نہیں رہتی۔ ارے بھائی، یہی تو امتحان ہے۔ اگر پیٹ بھرے میں آپ نے غصہ نہ کیا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو تب ہے جب پیٹ خالی ہو، حلق پیاس سے خشک ہو، سامنے والا آپ کا دل دکھائے اور آپ اللہ کی خاطر خاموش ہو جائیں۔ وہ عورت جو مصلے پر بیٹھ کر تسبیح تو پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان کی کینچی سے اس کے اپنے گھر والے محفوظ نہیں، اس کا روزہ اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتی تھی، وہ دن کو روزے رکھتی تھی، وہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھی۔ جب اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بڑی نیک عورت ہے، بڑی عابدہ ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملے میں اس کی پوری زندگی کا فیصلہ سنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، اس کی تہجد اسے نہ بچا سکی، اس کے روزے اسے نہ بچا سکے، اس کا صدقہ اس کے کام نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان گندی تھی، اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ میری بہنوں، اگر آج آپ بھی کسی سے بول چال بند کر کے بیٹھی ہیں یا آپ کی کڑوی باتوں کی وجہ سے آپ کے گھر کا سکون برباد ہے تو آپ کا یہ روزہ محض ایک دکھاوا ہے۔ ذرا اس وقت کو یاد کریں جب آپ افطار کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی۔ کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ جس زبان سے ابھی آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اسی زبان سے آپ اپنے رب سے جنت مانگ رہی ہیں؟ میں آج اپنی ماؤں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تیار ہیں کہ اس رمضان آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گی؟ جو بہنیں یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے لہجے کو نرم کریں گی، وہ کامنٹس میں یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک عزم آپ کی پوری زندگی کے روزوں کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اب ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور اس دوسری عورت کے بارے میں سنیں جس کا انجام سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو اصل میں بری نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جو بہت محنتی ہے، جو بہت قربانی دینے والی ہے، جو اپنے گھر کی بنیاد ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، باہر آگ برس رہی ہے، لیکن یہ عورت کچن کے چولہے کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ گرمی سے سرخ ہو رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس کے پاؤں میں درد ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے ٹھنڈا شربت بنا رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کر رہی ہے۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، لیکن وہ افطاری کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھتی، بلکہ برتن دھوتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے۔ اس کی یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ اس کا یہ جذبہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ اسے جنت کا اعلیٰ مقام دے دے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس عورت کو تھوڑی سی تھکن محسوس ہوتی ہے یا جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ گھر والے اس کی تعریف نہیں کر رہے تو اس کی زبان سے وہ زہر اگلنا شروع ہوتا ہے جو اس کی تمام نیکیوں کے محل کو آگ لگا دیتا ہے۔
وہ عورت افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر یا رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم نے دیکھا میں نے آج روزے میں بھی کتنا کام کیا، اگر میں نہ ہوتی تو آج تم لوگوں کو سحری بھی نصیب نہ ہوتی، میں نے اپنی ہڈیاں گلا دیں اس گھر میں، لیکن یہاں میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ میری بہن ذرا ٹھہریے اور سوچئے، آپ نے وہ روٹیاں اللہ کے لیے پکائی تھیں یا اپنے شوہر پر احسان جتانے کے لیے؟ آپ نے وہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا تھا یا اس لیے کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں؟ جیسے ہی آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اسی لمحے اللہ پاک آپ کا وہ اجر کاٹ کر صفر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا، بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اے ایمان والو، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ یہ احسان جتانا دراصل ایک ایسی دیمک ہے جو آپ کے روزوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کی پوٹلی بھر گئی ہے، لیکن جب آپ قیامت میں اسے کھولیں گی تو وہ خالی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی احسان جتا کر اور تعریف سن کر لے لیا تھا۔ میری ماؤں اور بہنوں، یاد رکھیں، نیکی وہی ہے جو کر کے دریا میں ڈال دی جائے۔ جو اللہ کے لیے کیا گیا اس کا تذکرہ بندوں سے کیسا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ کچن میں پسینہ بہا رہی تھیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کی کمر میں کتنا درد تھا؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی انسان سے داد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دن بھر سونا یعنی نیکیاں جمع کرتی ہیں اور شام کو اپنی زبان کے ایک جملے سے اسے مٹی بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ بات تک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان جتا کر نیکی کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رب آپ سے منہ موڑ لے صرف اس لیے کہ آپ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکیں؟ آج میں اپنی ان تمام بہنوں سے پوچھتا ہوں جو گھر بھر کی خدمت کرتی ہیں، کیا آپ آج سے یہ عہد کریں گی کہ آپ جو بھی کریں گی صرف اپنے رب کے لیے کریں گی؟ کیا آپ آج سے اپنی زبان سے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا کے جملے نکال دیں گی؟ جو بہنیں یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گی، وہ کامنٹس میں یا اللہ میرے عمل کو خالص تیرے لیے بنا دے ضرور لکھیں۔ یاد رکھیے، آپ کی یہ عاجزی آپ کے روزے کو عرش تک پہنچا دے گی۔ میری پیاری بہنوں، اب جس تیسری بد نصیب عورت کا ذکر ہونے جا رہا ہے، یقین مانے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ تو رکھتی ہے، جو سحری بھی کرتی ہے اور افطاری بھی، لیکن اس کا پردہ اور اس کی حیا اس کے روزے کے تابع نہیں ہوتی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نام ہے، یعنی صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا اور نہ پینا، لیکن میری بہن ذرا ٹھہریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا اللہ نے روزہ صرف اس لیے فرض کیا تھا کہ آپ بھوکی رہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو متقی بنانا چاہتا تھا۔ وہ آپ کو حیا کے اس اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا تھا جہاں کائنات کی نظریں آپ کا احترام کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، لیکن ہماری بہنیں بازاروں میں، شاپنگ مالز میں یا سوشل میڈیا پر اس طرح نکلتی ہیں کہ حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ باریک لباس، چست کپڑے، خوشبوؤں کے جھونکے اور غیر مردوں کے درمیان ہنسی مذاق، کیا یہ وہ حیا ہے جس کا حکم اس رب نے دیا تھا جس کے لیے آپ نے 15 گھنٹے پیاس کاٹی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی حدیث بیان فرمائی ہے جو ہر مسلمان عورت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اہل جہنم کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہیں، جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح اونچے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو کلیجہ چیر دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت سے آتی ہے۔ میری بہن ذرا اس جملے پر غور کریں، آپ نے بھوک کاٹی، پیاس برداشت کی، گرمی میں تڑپتی رہیں، لیکن صرف تھوڑی سی نمائش کی خاطر، تھوڑی سی واہ واہ اور فیشن کی خاطر آپ نے وہ جنت ہی داؤ پر لگا دی جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی۔ وہ روزہ جو آپ کو پاکیزہ بنانے آیا تھا، وہ روزہ جو آپ کی آنکھوں میں حیا کا نور بھرنے آیا تھا، آپ نے اس روزے کو صرف ایک بے جان ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر پر دوپٹہ نہ ہونے سے یا غیر مردوں کے سامنے بن ٹھن کر آنے سے اللہ آپ کے روزے سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حیا عورت کا اصلی زیور اور ایمان کی پہچان ہے۔
جس عورت کے پاس حیا نہیں اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں وزن نہیں رکھتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنی حیا اور اپنے پردے کا سودا کر لیتے ہیں۔ میری بہن، یہ حسن، یہ جوانی، یہ سب مٹی میں مل جانا ہے۔ کل جب آپ اکیلی قبر میں ہوں گی، وہاں آپ کا وہ فیشن کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا وہ پردہ کام آئے گا جو آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کا جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اور اللہ پوچھے گا کہ اے میری بندی، تو نے میرے لیے روزہ تو رکھا لیکن میری بتائی ہوئی حدود یعنی حیا کو کیوں توڑ دیا؟ کیا جواب دیں گی آپ اس وقت؟ میری ماؤں اور بہنوں، حیا عورت کا وقار ہے۔ کیا آپ آج سے اس مبارک مہینے میں اپنے رب سے یہ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ اپنی زینت کی نمائش نہیں کریں گی؟ کیا آپ آج سے اپنی حیا کی حفاظت کریں گی؟ جو بہنیں آج سے اپنے حجاب اور اپنی حیا کا عہد کرتی ہیں وہ کامنٹس میں یا اللہ مجھے حیا والی زندگی عطا فرما ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک سچا عزم آپ کی آخرت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس چوتھی عورت کے بارے میں سنیں جس کی عبادتیں اس کے اپنے گھر کی چھت سے اوپر نہیں جا پاتی۔ یہ وہ عورت ہے جو باہر کے لوگوں کے لیے بہت نیک ہے، جو محلے بھر میں بڑی پارسا سمجھی جاتی ہے، جو تسبیح بھی پڑھتی ہے اور سحری افطاری کا اہتمام بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کا رویہ اپنے شوہر کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے لیے اس کی جنت اس کے گھر میں رکھی ہے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف اس بندے کی رضا ہے جسے اللہ نے آپ کے سر کا سایہ بنایا ہے۔ میری بہن، ذرا سوچیں، آپ سارا دن پیاسی رہتی ہیں، آپ نے اللہ کے لیے بھوک برداشت کی، لیکن جیسے ہی شام کو آپ کا شوہر گھر آیا تو آپ کے ماتھے پر بل آ گئے۔ آپ نے اس سے ایسے لہجے میں بات کی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس کی جائز بات کو ٹھکرا دیا یا اس کی محنت کی قدر کرنے کی بجائے اسے تانے دیے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یاد رکھیں، وہ روزہ جو آپ کو عاجزی سکھانے آیا تھا، اگر وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں جھکنا نہ سکھا سکا تو وہ روزہ محض ایک بوجھ ہے جو آپ اٹھائے پھر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ہے جو ہر شادی شدہ عورت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ذرا اس مقام پر غور تو کریں، اللہ نے شوہر کو آپ کے لیے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ ایک اور جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کی نمازیں اور اس کے روزے قبولیت کے لیے اوپر نہیں اٹھائے جاتے۔ میری بہن، اب آپ خود بتائیں، کیا فائدہ ان لمبی نفلوں کا، کیا فائدہ ان طویل تسبیحوں کا جب آپ کا اپنا گھر والا آپ سے ناخوش ہے؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی شوہر بھی تو غلطی کرتا ہے، وہ بھی تو غصہ کرتا ہے۔ مانا کہ وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کا امتحان شوہر کے رویے میں رکھا ہے۔ اگر آپ اس کے کڑوے پن پر صبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی فرما برداری کرتی ہیں تو آپ کے روزے کا اجر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ برابر کی ٹکر لیتی ہیں، زبان چلاتی ہیں اور اسے ذلیل کرتی ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت کو آگ لگا رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی انا یعنی ضد نہیں چھوڑ پاتی۔ ہم مصلی پر بیٹھ کر یا اللہ معاف کر دے کی صدائیں لگاتی ہیں، لیکن جس انسان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اسے معاف کرنے یا اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، گھر تب ہی جنت بنتا ہے جب عورت اس میں محبت اور فرما برداری کا نور بھرتی ہے۔ وہ عورت جو سارا دن روزے میں ہوتی ہے لیکن شوہر کے آتے ہی اس کا سکون غارت کر دیتی ہے، اس کا روزہ صرف ایک رسم ہے۔ اللہ کو وہ سجدہ پسند نہیں جو شوہر کی ناراضگی کے ساتھ کیا جائے۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب آپ قبر میں ہوں گی، وہاں آپ سے پہلا سوال اللہ کے حق کے بعد شوہر کے حق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس وقت آپ یہ کہہ سکیں گی کہ یا اللہ میں نے رمضان میں روزے تو رکھے تھے جبکہ آپ کا شوہر آپ کے رویے کی وجہ سے دکھی تھا؟ میری پیاری بہنوں، کیا آج آپ اس مبارک مہینے میں یہ عہد کرتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں گی؟ جو بہنیں آج سے اپنے گھر کو جنت بنانے اور شوہر کی فرما برداری کا عزم کرتی ہیں وہ کامنٹس میں یا اللہ میرے گھر میں سکون اور محبت پیدا فرما ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک جملہ شاید آپ کی بگڑی ہوئی زندگی کو سنوار دے۔
میری پیاری بہنوں، اب اس پانچویں اور آخری بدنصیب عورت کے بارے میں سنیں جس کا ذکر کرتے ہوئے عرش کے فرشتے بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کر رہی ہے۔ یہ عورت روزہ رکھتی ہے، سحری کرتی ہے، افطاری کے دسترخوان پر لمبی دعائیں مانگتی ہے، مصلے پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتی ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے وہ نفرت اور کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے، اپنی سگی بہن سے، اپنے بھائی سے یا اپنی کسی نند یا جٹھانی سے برسوں سے بول چال بند کر رکھی ہے۔ اس کے دل میں ان کے لیے نفرت کا ایک ایسا پہاڑ ہے جو کسی صورت پگھلنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا، اس نے میرا دل دکھایا تھا، اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میری بہن ذرا ٹھہریں، آپ جس زبان سے اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں اسی زبان سے آپ نے اللہ کے بندوں سے قطع تعلقی کر رکھی ہے۔ آپ جس اللہ سے اپنی بخشش چاہتی ہیں اس اللہ کے بندوں کو آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جس دل میں کینہ اور نفرت ہو وہاں اللہ کی رحمت کبھی قدم نہیں رکھتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک بات سنیں، جب پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کے گناہ بخش دیتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے جو آپس میں کینہ یعنی دشمنی رکھتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ میری بہن ذرا تصور کریں، آپ کا روزہ آسمان تک جاتا ہے، فرشتے اسے لے کر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں سے جواب آتا ہے کہ اسے واپس لے جاؤ۔ اس عورت نے تو اپنے رشتوں کو توڑ رکھا ہے، اس کے دل میں تو حسد اور کینہ بھرا ہے، ہمیں اس کی پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بہن دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے یہ، آپ بھوکی رہیں، پیاسی رہیں، گرمی میں تپتی رہیں، لیکن آپ کا وہ روزہ عرش کے دروازے سے ٹکرا کر واپس آ گیا، کیونکہ آپ نے انا کی خاطر رشتوں کو قربان کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم اللہ سے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے سمندر معاف کر دے، وہ ہماری خطائیں بخش دے، لیکن ہم خود کسی کی ایک چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ روزہ ہمیں جوڑنے آیا تھا، یہ ہمیں نرم کرنے آیا تھا، مگر افسوس کہ ہمارا روزہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم نہ کر سکا۔ ذرا سوچیں، اگر خدا نخواستہ اسی حال میں موت آ گئی کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت تھی، آپ کسی سے ناراض تھیں، تو کیا آپ اللہ کا سامنا کر سکیں گی؟ کیا آپ اس وقت اپنے ان روزوں کا سہارا لے سکیں گی؟ آج کا دن توبہ کا دن ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ کی خاطر اپنی انا کو قربان کرے، جو آج اپنے دل سے کینہ نکالنے کو تیار ہے؟ جو بہنیں آج سے اپنے رشتوں کو جوڑنے اور معاف کرنے کا عزم کرتی ہیں وہ کامنٹس میں یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے ضرور لکھیں۔ یاد رکھیے، جو بندوں کو معاف کرتا ہے نا، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم نے ان 5 عورتوں کے بارے میں جانا جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی محروم رہ سکتی ہیں۔ شاید یہ باتیں سن کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا ہو، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، شاید آپ کو اپنے اندر کی خامیاں نظر آنے لگی ہوں، لیکن یاد رکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی ایک برائی موجود ہے تو آج اسی وقت اسی لمحے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کو آپ کی تھکن اور آپ کی بھوک کی بڑی قدر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی محنت ضائع ہو، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھار لیں، پھر دیکھیں کہ یہی روزے آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ میری بہنوں، رمضان کا چاند غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے دل کو بدل لیں، ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشیاں آ جائیں اور آپ کا نام ان بد نصیبوں میں لکھا جائے جو محروم رہ گئے۔ اپنی زبان میں شہد جیسی مٹھاس لائیں، اپنے لہجے میں عاجزی لائیں، اپنے شوہر کی قدر کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں اور اپنے دلوں سے دشمنی کے کانٹے نکال کر پھینک دیں۔ یاد رکھیں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، کل ہم ہو نہ ہو لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں نے یہ باتیں آپ تک اس لیے پہنچائیں تاکہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ یا اللہ، میں نے تیری بندیوں کو خبردار کر دیا تھا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں،
بلکہ اپنی دوسری بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ